بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، موضوع گفتگو ہماری چل رہی تھی عقد فضولی کی شق اول میں، یعنی ان یبیع للمالک ما عدم السبق منع منه، اور بحث کر رہے ہیں ہم اس کی صحت کے حوالے سے کہ اس کی صحت پر علماء اعلام نے استدلال کیا ہے متعدد طرقوں سے. ان میں سے ایک روایت کیا ہے صحیح محمد بن قیس، یہ واقعہ ہے. تو کیا اس واقعے سے عقد فضولی کی صحت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی اشکال وارد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ ہم بحث کر رہے تھے. تو مصنف نے فرمایا کہ بہت سارے اشکالات ہیں، ان میں سے بعض اشکالات قابل قبول نہیں ہیں، قابل خدشہ نہیں ہے، اس سے اس کی جو ہے دلالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بنیادی اشکال ہے وہ یہاں وارد ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ قضیہ بما ہوا اگر آپ دیکھیں تو اس کا ظہور کس میں ہے؟ اجازت تاثیر الاجازہ بعد الرد میں. لگتا ہے کہ پہلے مالک نے معاملہ رد کیا پھر اس نے اجازت دیا. ٹھیک، تو یہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مالک پہلے معاملے کو رد کے بعد اجازت تو پھر وہ اجازت نافذ نہیں ہوتا، اور یہ اجماع کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اشکال یہاں وارد ہو رہا تھا. اب اس حوالے سے مصنف کیا اس اشکال کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. والحاصل، پس خلاصہ کلام، کل کے بعد ہم نے 4 پوائنٹ بیان کیا تھا. کیا تھا نہیں کیا تھا کہ یہ روایات تاثیر الاجازہ بعد الرد میں ظہور رکھتا ہے. کیسے ظہور رکھتا ہے؟ 4 وجوہات کی بنا پر. ختم ہو گیا. اب اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا والحاصل ان ظہور الروایتی فی رد البیع اولا مما لا ينکرہ المنصف. تو یہ جو اشکال کرنے والوں نے اشکال کیا ہے، کس میں اشکال، کس حوالے سے کیا ہے؟ یہ روایت اجازہ بعد الرد میں ظہور رکھتا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ظہور مسلم ہے، ہم اس پہ اشکال نہیں کریں گے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے ان سے کہ یہ سرے سے روایت میں یہ ظہور نہیں ہے، کیونکہ یہ ظہور ہے یا نہیں ہے، حتماً یہ ظہور اس روایت کے اندر موجود ہے. لہذا اس سے کوئی بھی انصاف کرنے والا، کوئی بھی معمولی سے تفکر کرنے والا اور عربی لغت کو جاننے والا ہو، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ روایات اس کے قضیہ شخصیہ کو مد نظر رکھیں تو پھر کیا ہے، اجازہ بعد الرد میں ظہور رکھتا ہے. ان ظہور الروایہ، یعنی یہ اس روایت، کون سی روایت؟ صحیح محمد ابن قیس، یہ روایت ان ظہور الروایت فی رد البیع اولا، یہ روایت ظہور رکھتا ہے کس میں؟ روایت ظہور کس میں رکھتا ہے؟ ظہور الروایت فی رد البیع اولا، کہ پہلے مرحلے میں کیا ہے، مالک نے معاملے کو رد کیا ہے پھر اجازت دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مما لا ينکرہ المنصف، یہ ان کا خبر ہے. ان ظہور الروایہ مما لا ينکرہ المنصف، روایت کا رد میں ظہور رکھنے والا جو ظہور ہے، اس ظہور سے کوئی بھی منصف انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انصاف کرنے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ ظہور اس میں ہے، ختم. تو پھر کیا یہ ظہور ہے تو پھر ہم اس روایت کو سرے سے ٹھکرائیں گے، ہم اس کو فضولی کے صحت کے لیے بطور استدلال پیش نہیں کر سکیں گے؟ یہ سوال ہے نا. جب یہ ظہور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت بعد جو ہے اجازہ بعد الرد تو یہ مؤثر نہیں ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ الا، یہ ظہور ہے لیکن اس کے باوجود مگر ہے کہ ان الانصاف، انصاف کا تقاضا یہ ہے، کیا ہے کہ ان ظہور الروایہ فی ان اصل الاجازہ موجیۃ فی فضولی. یہاں پر 2 ظہور ہیں، حقیقت میں ایک ظہور نہیں ہے. اس روایت میں اجتماعی طور پر کتنے ظہور ہیں؟ 2. ایک ظہور خود قضیہ شخصیہ کا ہے جو واقعہ در میں رونما ہوا کہ بیٹے نے باپ کے اجازت کے بغیر اس کے کنیز کو فروخت کیا. پھر اس کے بعد اس کا مالک آیا اور امام کے سامنے اس نے کیا کیا، اس نے عدالت میں جو ہے وہاں پر دعویٰ دائر کیا کہ میرے بیٹے نے میرے اجازت کے بغیر کنیز کو فروخت کیا ہے، یہ جو قضیہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے اجازت دیا، یہ قضیہ ہے. اس کا ایک ظہور ہے. ایک اس کے آخر میں 2 امام کا قول ہے. ایک امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، ہاں جی، خذ ولیدتک و ابنتک حتی ینفذ لک البیع، یہ امام کا حتی ینفذ لک البیع، یہ امام کا ایک جملہ ہے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، آخر والا قول،
کہ فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بابنہ، یہ والا جملہ، یہ جو جملہ ہے اس کے اندر سے حکم کلی ثابت ہوتا ہے۔ ان دو جملوں سے امام کے قول سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک حکم کلی ثابت ہوتا ہے، ایک نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ کہ کسی معاملے میں اگر مالک معاملے کے بعد اجازت دے تو وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ کیا ان دو جملے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی بھی مالک، اس کے مال پر کوئی معاملہ ہو جائے، اس وقت اس کو پتہ نہ ہو، اس وقت پہلے وہ اس کی رضامندی ثابت نہ ہو، اور بعد میں اگر وہ اجازت دے تو اس کا یہ اجازت نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ قانون کلی ہے۔ تو اس کا ایک ظہور ہے۔ تو اگر ہم اس امام کے دو قولوں کو مد نظر رکھیں تو اس کے ظہور کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جہاں جہاں پر مالک اجازت دے سکتا ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس قضیے کے جو ذاتی قضیہ شخصیہ کو دیکھیں، امام کے دو قولوں سے قطع نظر دیکھیں، تو اس کا ظہور کس میں ہے؟ اس کا ظہور اجازت بعد الرد میں ہے۔ تو لہذا ہم خود قضیہ شخصیہ بما ہوا قضیہ شخصیہ کو عقد فضولی کی صحت کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے، اس کی ظہور کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کا ظہور اجازت بعد الرد میں ہے، جو کہ مؤثر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم امام کے قول کو بطور دلیل پیش کرنا چاہیں جو کہ قانون کلی کے طور پر ہے، تو اس کا جو ظہور ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے ہم ہر جگہ پر عقد فضولی کی صحت پر استدلال کر سکتے ہیں، بلکہ اولویت کی ذرا سے، کیونکہ اس روایت کے اندر جب اجازت مؤثر ہو سکتا ہے، جبکہ اس میں قضیہ شخصیہ میں گویا کہ ایک طرح سے کیا ہے، ممنوعیت سابقہ بھی موجود ہے، تو پھر باقی عقد فضولی تو بطرقہ والا ہر جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا الا ان الانصاف، مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان ظہور الروایہ، کہ اس روایت کا ایک اور بھی ظہور ہے۔ وہ کیا ہے ظہور؟ ان اصل الاجازہ موجودۃ فی الفضولی، ایک روایت میں امام کا جو عمومی قول ہے، اس کا ظہور اس بات میں ہے کہ فضولی کے باب میں جو اجازت دیتا ہے وہ اجازت مفید ہے، مجدی یعنی کافی ہے، مجدی یعنی حتماً مالک کا عقد کے وقت رضا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اجازت تو اذن میں کیا فرق ہے؟ لفظ اجازت جب استعمال ہوتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اجازت ہمیشہ کسی کام کے بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے رضا کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذن کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہاں اس روایت سے امام کے قول سے ثابت ہو رہا ہے کہ کسی معاملے کی صحت کے لیے مالک کا اجازت کافی ہے، اجازت کافی ہے، اجازت جو مؤخر ہو کافی ہے، حتماً اس سے پہلے اذن کا ہونا کوئی ضروری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر فضولی کے تمام ابواب میں یہ نافذ فقط اسی قضیے کے تو منحصر تو نہیں ہے نا۔ اجازت اگر مؤثر ہے تو اسی قضیے کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر اجازت مؤثر ہونا چاہیے۔ سمجھاتے نہیں آتا یہ؟ تو لہذا ان ظہور الروایہ، بس اس روایت کا یہ ظہور، کون سا ظہور؟ کہ ان اصل الاجازہ موجودۃ فی الفضولی، کہ فضولی کے باب میں مالک کی اجازت جو بعد میں دے رہا ہے وہی اجازت کیا ہوتا ہے؟ مجدی اور فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک۔ مع قطع النظر، اب ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس بات سے قطع نظر دیکھیں گے۔ کس سے قطع نظر؟ عن الاجازت الشخصیہ فی مورد روایہ، کہ اس روایت کے اسی روایت کے مورد کو دیکھیں تو اس مورد میں کیا ہے؟ اس مورد کے اندر تو قضیے کے شخص میں کیا ہے؟ اجازت بعد رد ہے۔ یہ اجازت کس کے بعد واقع ہوا ہے؟ یا اس قضیے کے اندر جو اجازت واقع ہوا ہے وہ رد کے بعد ہے، تو اسی قضیے میں ہو سکتا ہے یہ والا اجازت مؤثر نہ ہو، فرق کریں۔ لیکن امام کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جن موارد میں جہاں پر مالک کی طرف سے پہلے رد سابق نہ ہو تو پھر وہاں تمام موارد میں اجازت کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ مع قطع نظر عن الاجازت الشخصیہ فی مورد روایہ، اس لیے روایت کے مورد میں جو اجازت شخصیہ سے قطع نظر، کیونکہ یہ اجازت شخصیہ کب واقع ہوا ہے؟ رد کے بعد واقع ہو سکتا ہے یہ مؤثر نہ ہو، لیکن باقی جگہوں پر مؤثر ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے؟ مؤثر ہونا چاہیے، کیونکہ امام نے خود فرمایا کہ اجازت دے تو کافی ہے۔ ہاں جی، تو لہذا یہ غیر قابل الانکار، یہ انکار اس جو ہے انکار کے قابل نہیں ہے۔ یہ غیر قابل انکار جو ہے ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے؟ اوپر کے ان الانصاف کے لیے خبر ہے۔ ان الانصاف، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت کے جو دوسرا ظہور ہے، اس ظہور کے نتیجے میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ اجازت کا مؤثر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس اجازت کا مؤثر ہونا ثابت ہونے والے ظہور سے ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ ظہور ہے۔ تو پھر یہاں پر دو ظہور ہوا نا، گویا ان دو ظہوروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟
دو ظہوروں میں ایک ظہور قضیہ شخصیہ کا ہے جو کہ اس میں زیادہ بعد رد ہے، لیکن عمومی ظہور کیا ہے؟ ہر جگہ پر اجازت نافذ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح میں ہم پہلے والے جو رد بعد اجازت بعد رد والے ظہور کو کیا کریں گے؟ اسی قضیہ شخصیہ میں ہم کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے، اور ہم تعویل کر کے پہلے والے ظہور کو اسی قضیے کے اندر بھی ختم کریں گے کہ اگرچہ ظاہراً ہمیں لگ تو رہا ہے کہ یہ رد کے بعد کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس قضیے کے اندر بھی کیا تھا؟ رد نہیں کیا تھا۔ وہ بندہ مالک گویا کہ قسم کا وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، گویا کہ اپنے بیٹے کے معاملے پر دل سے تو وہ راضی تھا، لیکن فقط ہم نے کوئی مفادات کی خاطر کسی نہ کسی اغراض کی وجہ سے شاید یہ بندہ جو ہے ٹال مٹول کر کے گڑبڑ کر رہا ہے، یہ امام کو پتا تھا، تو اس نے امام نے یہ فرمایا، تو لہٰذا اس بنا پر ہم اس کو اس صورت پہ تعویل کر کے اس کو بھی عقد فضولی کے جو ہے قاعدے کے اندر شامل کریں گے، اور کہیں گے کہ اس مسئلے میں بھی گویا رد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان الانصاف ان ظہور الروایت ان اصل الاجازہ موجیت فی الفضولی، یعنی اس روایت کا ظہور رکھنا، کس میں ظہور رکھنا؟ کہ اصل اجازہ فضولی کے باب میں اصل اجازت کا ہونا یہی کافی ہے عقد فضولی کے صحت کے لیے، مع قطع نظر عن الشخصیت قضیت الشخصیت فی مورد روایت، اس سے قطع نظر کی روایت کے مورد کے اندر جو اجازت شخصیہ ہے کیا یہ مجدی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر ہم عمومی طور پر امام کے حکم سے قانون کلی اخذ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اجازت دے مالک وہ سب اجازت نافذ ہو سکتا ہے، تو یہ والا ظہور غیر قابل انکار، اس انکار کے قابل نہیں، ہم اس ظہور سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ظہور کو اپنانا پڑے گا، اس کو لینا پڑے گا۔ تو پھر پہلے والے ظہور کو کیا کریں گے؟ پھر کہ فلا بد من تعویل ذالک الظاہر، تو لہٰذا ہم اس دوسرے والے ظہور کو لیں گے اور ہم عقد فضولی کے باب میں اجازت کو مؤثر سمجھیں گے کہ اجازت فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو پھر پہلے والے رد والے ظہور کو کیا کریں گے؟ لا بد من تعویل ذالک الظاہر، اس رد والے ظہور کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم تعویل کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی کوئی رد وغیرہ نہیں ہوا تھا، اس پہ عمل کریں گے۔ جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر خود بخود پھر یہ بلا معارض، یہ دلیل کیا ہو جائے گا؟ بلا معارض ہو جائے گا۔ ہاں جی، اب ہم کسی ظاہر کو بغیر کسی قرینے کے تو تعویل نہیں کر سکتے ہیں نا، کیونکہ پہلے والا بھی ظہور ہے، یہ بعد والا بھی ظہور ہے، ان دو ظہوروں میں ایک قسم کا ٹکراؤ ہے۔ اب آپ ایک ظہور کو اپنی طرف سے چھوڑ کر دوسرے ظہور کو اپنانا کیا ہے؟ ترجیح ہے، بلا مرجح نہیں ہے۔ تو ہم سوال یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے والا ظہور کو جو کہ اجازت کے راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس کو ہم نے تعویل کیوں کیا؟ کیا قرینہ تعویل کرنے کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ لقیام القرینہ، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرینہ موجود ہے، اس قرینے کی موجودگی میں ہم اس ظاہر کو کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ کون سا قرینہ ہے ہمارے پاس؟ وَهِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِجَازَةِ بِعَدَمِ سَبْقِ الرَّدِّ، وہ قرینہ یہ ہے کہ علماء کا اجماع، کیونکہ تمام علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ وہ اجازت جو رد کے بعد ہوتا ہے وہ مؤثر نہیں ہے۔ جب اجازت بعد رد سرے سے مؤثر نہیں ہے تو اس قضیے میں امام نے کیوں فرمایا اجازت دے دیں؟ ہاں جی، اجازت امام نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو بھی مالک تمہیں اجازت دے گا، جب پہلے رد کے تو اجازت کیوں دے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہاں اجماع کے مخالف ہے تو ہم کہیں گے کہ اس روایت کے اندر بھی حقیقت میں کوئی رد پہلے نہیں کیا تھا، حقیقت میں کوئی رد وغیرہ نہیں کیا تھا، تاکہ اس کو اجماع کے ساتھ کیا کریں؟ منسجم کریں، اس کو برابر کریں۔ والحاصل پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان مناط الاستدلال لو کان نفس قضیت الشخصیہ، یعنی ہم نے استدلال کس بات پہ کرنا ہے؟ اجازت کے مؤثر ہونے میں نا عقد فضولی صحیح ہے، عقد فضولی صحیح ہے، اس میں استدلال کرنا ہے نا، اور عقد فضولی کس صورت میں صحیح ہے؟ اگر بعد والا اجازت کو مؤثر قرار دے تو وہ صحیح ہے نا، اگر آپ اجازت کو سرے سے مؤثر قرار دیں تو عقد فضولی کیوں صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے عقد فضولی صحیح ثابت کرنا ہے اور اجازت کو مؤثر فرض کرنا ہے، اسی پر استدلال کرنا ہے۔ اب اس مطلب پر استدلال ہم نے کس سے کرنا ہے؟ اس روایت سے، محمد ابن قیس کی روایت سے۔ تو اب اس روایت میں استدلال کس چیز سے کرنا ہے؟ آیا قضیہ شخصیہ کے ظہور سے استدلال کرنا ہے مطلب کے اوپر، یا امام کے حکم کلی سے جو بعد میں امام تھمرا ہے اس سے ہم نے استدلال کرنا ہے؟ دو احتمال ہے۔ اگر آپ عقد فضولی کی صحت اور اجازت کی مؤثریت پر خود قضیہ شخصیہ کی بنا پر اگر دلیل قائم کرنا چاہے، استدلال کرنا چاہے، تو ہمارے پاس میں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ قضیہ شخصیہ کا ظہور اجازت بعد
رد میں ہیں اور اجازت بعد رد مؤثر نہیں ہے. لیکن اگر آپ عقد فضولی کی صحت اور اجازت کی مؤثریت پر دلیل قائم کرنا چاہے کس ہے؟ امام کے فرمان سے جو قانون کلی کی شکل میں ہے، اس کے ظہور سے بطور دلیل ہم نے مطلب کو ثابت کرنا ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اس مطلب کو ثابت کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک جگہ پر اگر اجازت مؤثر ہو سکتی تو ہر جگہ پر مؤثر ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو لہذا ان مناط الاستدلال لو کان نفس القضیۃ شخصیہ، اگر استدلال کا جو ہمارا جو معیار و ملاک خود نفس قضیہ شخصیہ ہو، قضیہ شخصیہ یعنی کہ بیٹے کا باپ کی کنیز کو فروغ کرنا، پھر باپ کا واپس آنا، پھر اس کا جو ہے دعویٰ دائر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو آپ بطور دلیل قائم کرنا چاہے تو من جہت استعمالها. اب یہ قضیہ شخصیہ میں کیا ہوا تھا؟ یہ قضیہ شخصیہ کس مطلب پر مشتمل ہے؟ من جہت استعمالها على تصحیح بیع الفضولی بالاجازت. کیونکہ اس قضیہ فضولی کی تصحیح کی امام نے کیسے، کس کے ذریعے سے؟ اجازت کے ذریعے سے. کیونکہ پہلے بیٹے نے فضولاً معاملہ کیا تھا. پہلے جب یہ معاملہ ہو رہا تو فضولی ہو رہا تھا یا مالک کے ذریعے سے ہو رہا تھا؟ معاملہ بیٹے نے کیا ہے تو یہ معاملہ فضولی کے طور پر ہوا تھا. لیکن بعد میں امام نے اسی فضولی کی تصحیح کی. کس کے ذریعے تصحیح کی؟ بعد میں مالک کی اجازت کو اس کے اوپر چڑھا کر مولا نے اس معاملے کی کیا کی؟ تصحیح کی. ہاں جی. لیکن یہ کس یہ بنا پر تصحیح کی؟ بناء علی. اب یہاں پہ یہ بناء یہ کس پر مربوط ہے؟ ان مناط الاستدلال نفس القضیۃ شخصیہ. ہم استدلال کے معیار کو قرار دیں گے خود قضیہ شخصیہ کو، کیونکہ قضیہ شخصیہ کے اندر اجازت کی وجہ سے یہ عقد فضولی کا امام نے کیا قرار دیا؟ صحیح قرار دیا. تو جب اس ایک مسئلے میں عقد فضولی صحیح قرار دیا جاتا ہے اور اس کی صحت کے وہ حکم لگایا جاتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وحدت الملاک. اصول کے قانون کے تحت ایک ہوتا ہے وحدت الملاک. وحدت الملاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حکم کے لیے ایک ملاک ہوتا ہے، اور وہ ملاک اگر ایک قضیے کے اندر ہونے کی وجہ سے اگر وہ قضیہ صحیح ہو سکتا ہے تو پھر جہاں جہاں پر وہ ملاک ہوگا وہاں پر حکم جاری ہوگا. اب اس میں ملاک کیا ہے؟ اجازت کی وجہ سے معاملہ صحیح ہوا. کیونکہ اجازت کی وجہ سے ایک قضیے میں معاملہ صحیح ہو سکتا ہے تو پھر باقی اس جیسے دیگر تمام معاملات میں بھی جہاں جہاں پر کیا ہوگا؟ جہاں جہاں پر کوئی معاملہ فضولی ہو اور بعد میں اجازت ہے تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ ایک قضیے میں امام نے اجازت متاخرہ کو صحیح قرار دیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی معاملات میں بھی اجازت متاخرہ صحیح ہونا چاہیے. یعنی ایک میں اجازت صحیح ہو دوسرے میں اجازت صحیح نہ ہو، ایک مسئلے میں عقد فضولی صحیح ہو دوسرے مسئلے میں عقد فضولی صحیح نہ ہو. یہ تو ایک جیسے مسئلے کو آپس میں جو ہے حکم میں فرق تو نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا ہم نے یہاں کے مسئلے کو معیار بنا کر کیا قرار دینا ہے؟ اس قضیے کو معیار بنا کر تمام عقد فضولی کو صحیح ثابت کرنا ہے. اس قضیے کو معیار بنا کر تمام عقد فضولی کی صحت کا حکم لگانا ہے. لیکن کیوں حکم لگانا ہے؟ من جہت استعمالها على تصحیح الفضول بناء على قاعدۃ الاشتراک. ہم نے اس قضیے کو معیار کے تحت باقی تمام معاملات کو بھی عقد فضولی کو بھی صحیح اس لیے بنانا ہے کیونکہ قاعدہ اشتراک الاحکام کے تحت یہ حکم میں تمام ایک جیسا قضائی کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مسئلے میں شراب حرام ہے تو پھر ہر جگہ پر شراب حرام ہوتا نہیں ہوتا ہے. مردار کا گوشت ایک جگہ پر حرام ہے تو ہر جگہ پر حرام نہیں ہے. تو قاعدہ تو اشتراک الاحکام ایک جیسا موضوع پر ہر جگہ پر وہی حکم آتا ہے. اب اس موضوع کا حکم کہیں کوئی اور ہو دوسرے جگہ پر موضوع کا حکم کوئی اور ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. عقد فضولی ایک جگہ پر صحیح ہو دوسرے جگہ پر باطل ہو. بناء علی قاعدۃ اشتراک جمیع القضایا المتحدہ نوعاً. جتنے بھی قضایا جتنے بھی موضوعات جو نوعاً مشترک ہو، جتنے بھی قضایا اور معاملات جو نوعاً ایک جیسا ہو ایک جیسا نوعاً متحد ہو وہ سب کے سب حکم میں کیا ہوتا ہے؟ مشترک ہوتا ہے فی الحکم شرعی. ٹھیک ہے نا؟ سمجھانا ہے. بناء علی قاعدۃ اشتراک جميع القضايا المتحدہ نوعاً فی الحکم شرعی. ہم نے یہاں کے قضیے کو معیار بنا کر عقد فضولی کو مطلقاً صحیح ثابت کرنا ہے نا. تو یہ اس قضیے کے ذریعے سے عقد فضولی کو مطلقاً صحیح ہونا کب فرض ہوگا؟ قاعدہ اشتراک الاحکام کے قانون کے تحت. اور قاعدہ اشتراک الاحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی قضایا جو نوع میں متحد ہو وہ سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی میں مشترک ہوتا ہے. اگر اس کے ایک فرد کا اگر کوئی حکم لگایا جائے تو پھر وہی حکم اس کے دیگر تمام افراد پر بھی ہوتا ہے. ایک نوع کے بعد افراد کے لیے کوئی اور حکم ہو
اور دوسرے بعض افراد کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس بنا پر یہاں کے قضیے کے ساتھ باقی عقود فضولی سب کے سب مشترک ہونے کی وجہ سے یہاں کا صحیح اگر صحیح ہے تو پھر باقی موارد میں بھی صحیح ہے. تو لہٰذا اگر استدلال کا مناد اگر یہ ہو تو کیا ہوگا؟ لو کانا. اگر آپ استدلال کے ملاک کو اگر اسی قضیہ شخصیہ کو قرار دینے کی صورت میں پھر کیا یہ استدلال درست ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف کیا فرماتے ہیں؟ کان ظہورها فی کون الاجازت شخصیہ فی تلک القضیہ مسبوقہ بالرد مانعا عن الاستدلال به. تو اگر آپ قضیہ شخصیہ کو معیار بنا کر عقد فضولی کی صحت کے پر استدلال کرنا چاہے تو یہ استدلال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس قضیہ شخصیہ اور دیگر قضایا میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کیونکہ اس کا ظہور کس میں ہے؟ اس قضیہ شخصیہ میں ظہور رد میں ہے. پہلے رد ہے بعد میں اجازت ہے. تو لہذا اس قضیہ شخصیہ کے اندر اجازت رد کے بعد واقع ہوا ہے تو پھر اس کے معیار بنا کر آپ تمام عقد فضولی کے جہاد کو استدلال نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ اس قضیہ شخصیہ کے اندر ظاہراً کیا لگتا ہے؟ اجماع کے خلاف ہے. اگر آپ ظاہر کو دیکھیں تو یہاں معاملہ باطل ہونا چاہیے. اگرچہ امام کے حکم کے تحت ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں لیکن اگر فرض کرے اگر امام کا یہ حکم درمیان میں نہ ہوتا تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر امام کا حکم درمیان میں نہ ہوتا تو یہ معاملہ فرض کرے اگر امام تو نہ پوچھتا ہوتا یہاں پر امام نے کچھ بھی نہ فرمایا ہوتا پہلے مالک معاملے کو رد کرے بعد میں اجازت دیتے تو پھر یہ معاملہ باطل تھا صحیح تھا؟ اجماع کو رکھنے میں یہ معاملہ باطل تھا نا. لیکن بعد میں امام نے اس کی تصحیح کرنے کی وجہ سے ہم اس کو تعویل کر کے صحیح کے دائرے میں لا سکتے ہیں. لیکن وَإِلَّا یہ اجماع کے برخلاف ہونے کی وجہ سے معاملہ قضیہ شخصیت ذاتاً اس میں صحت کے کوئی مقتضی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ قضیہ شخصیت بما ہوا اس کے ظہور کو آپ معیار بنا کر دیگر مقامات پر عقد فضولی کے صحت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ظہور کیا ہے؟ اجازہ بعد الرد میں ہے اور یہ اس کا یہ اجازہ بعد الرد میں ہونے والا ظہور عقد فضولی کے صحت پر اس کے ذریعے استدلال کرنے کے راہ میں بہت بڑا معنی ہے. حج تو لہذا یہ لوگ کا جواب شرط ہے. لوگ کان مناط الاستدلال ہوا نفس القضیہ شخصیہ. اگر آپ استدلال کے معیار کو اگر خود وہی قضیہ شخصیہ کو قرار دینا چاہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ کان ظہورها. اس قضیہ شخصیہ کا ظہور ہے کس میں؟ فی کون اجازت شخصیہ فی تلک القضیہ مسبوقۃ بالرد. کیونکہ اس قضیہ شخصیہ کے اندر جو اجازت شخصیہ ہے اجازت شخصیہ مطلب کیا ہے؟ یہاں پر مالک نے اپنے بیٹے کے معاملے کی جو اجازت دی ہے جو قضیہ شخصیہ ہے یہ کب واقع ہوا ہے؟ مسبوقہ بالرد. رد کے بعد واقع. پہلے رد کیا تھا اس نے امام کے سامنے دعویٰ دائر کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اس نے اجازت دیا ہے نا. تو اس قضیہ شخصیہ کے اندر ظہور یہ ہے کہ مالک نے پہلے معاملے کو رد کرنے کے بعد پھر اس نے جو اجازت دیا ہے یہ اجازت. تو لہذا یہ کان ظہور فی کون اجازت شخصیہ فی تلک القضیہ مسبوقہ بالرد. اس قضیے کا اجازت بعد الرد میں ہونے والا یہ جو ظہور ہے مانعا عن الاستدلال بہا. یہ کیا بنتا ہے؟ اس قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے عقد فضولی کے صحت پر استدلال کرنے کے لیے معنی بنتا ہے. حج یعنی اس قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے ہم مطلق عقد فضولی کے صحت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کرنا چاہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس قضیہ شخصیہ کا ظہور کس میں ہے؟ اجازہ بعد الرد میں ہے اور اجازہ بعد الرد اجماعاً صحیح نہیں ہے. لہذا آپ اس قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے باقی عقد فضولی کے صحت کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے ہیں. حج اور اب یہاں پر اس کا ظہور مسبوق بالرد میں ہونا یہ موجباً کان ظہورها فی کون الشخصیہ فی تلک مسبوقہ بالرد مانعا و موجباً. یہ مانعات مراتب ہیں. یہ موجباً کی مراتب ہے. ٹھیک ہے جی. دو چیزیں اس کا ظہور کس میں ہے؟ قضیہ شخصیہ کا اجازہ بعد الرد میں اور اس کا اجازہ بعد الرد میں ظہور ہونا دو چیزوں کا سبب بنتا ہے. اس قضیہ شخصیہ کا ظہور کس میں ہے؟ اجازہ بعد الرد میں ہے. اجازہ بعد الرد میں ظہور ہونا دو چیزوں کا سبب بنتا ہے. نمبر ایک پہلا سبب یہ بنتا ہے کہ یہ مانع بن جاتا ہے. یہ ظہور مانع بن جاتا ہے اور اس ظہور کی روشنی میں ہم اس قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے عقد فضولی مطلق عقد فضولی کے صحت پر استدلال قائم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ظہور اجازہ بعد الرد میں. باقی عقد فضولی کی صحت پر استدلال قائم نہیں کر سکتے. اور دوسرا اس کا یہ ظہور
مسبوق بالرد میں ظہور ہونا یہ کیا بنتا ہے؟ موجباً، یہ ظہور موجب بنتا ہے. کس چیز کا موجب بنتا ہے؟ للاقتصار علی موردها، کہ یہاں پر چلو اس قضیہ شخصیہ کے اندر اگرچہ ظہور اجازہ بعد الرد میں ہے، لیکن اجازہ بعد الرد میں ظہور ہونے کے باوجود بھی امام نے اس کو کیا قرار دیا؟ امام نے اس کو صحیح قرار دیا. تو لہذا ہم اس کو کہاں قرار دیں گے؟ اس کو اپنے اسی مورد تک منحصر، اس حکم کو ہم تعدی نہیں کریں گے. یہاں پر صحیح ہے کا حکم امام نے لگایا ہے، امام نے صحت کا حکم لگایا ہے، لیکن پھر بھی اس حکم صحت کو ہم اس کو تعدی کر کے دیگر موارد پہ نہیں لے جا سکتے ہیں، بلکہ حکم کو اسی مورد تک کیا رکھیں گے؟ محدود اور مختصر رکھیں گے، اسی پر اقتصا کریں گے، حکم کو آگے نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا موجباً للاقتصار علی موردها، اس کا یہ ظہور موجب بنتا ہے کہ ہم اس حکم کو اسی مورد تک محدود رکھیں، وہاں سے آگے نہ لے جائیں. لوجہ، اب کیوں بھائی سوال کہ یہاں پر امام نے اس قضیے کو حالانکہ مسبوق رد میں ظہور ہونے کے باوجود بھی صحیح قرار دیا، اور پھر آپ اس کو یہاں تک محدود کیوں رکھتے ہیں؟ بلکہ ہمیں اس کو آگے بھی لے جانا چاہیے کیونکہ امام کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس قضیے کو ہم نے صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ مسبوق رد ہے تب بھی ہم نے اس قضیے کو صحیح قرار دیا ہے. کیوں؟ لوجہ، ایسے وجوہ کی بنا پر، کوئی ایسی وجہ یہاں پر موجود ہے کہ عالمہ الامام علیہ السلام، جس کا امام کو خود پتہ ہے. امام یہاں پر مسبوق اجازت، مالک نے معاملے کو رد کیا پھر بھی اجازت دیا ہے، اور امام نے اس اجازت کو صحیح بھی قرار دیا ہے، تو شاید کوئی ایسی وجہ درمیان میں ہے کہ اس وجہ کو امام خود جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں اس ظاہر کے تو کوئی لگتا نہیں ہے، لیکن امام کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس وجہ سے امام نے رد کے باوجود بھی اس اجازت کو مؤثر قرار دیا اور معاملے کو صحیح قرار دیا. لوجہ علمہ الامام، اب وہ وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا وہ کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال مثلا مثل کون مالک الولیدہ کاذبا فی دعوی عدم اذن الولد. فرض کرے امام کو علم غیبی کے ذریعے سے پتہ تھا یا کسی اور وجہ سے امام کو معلوم تھا کہ یہ اس کنیز کا جو مالک ہے اس نے اذن دیا ہوا تھا اپنے بیٹے کو. مالک نے فرض کر اپنے بیٹے کو پہلے سے کنیز کے فروغ کرنے کی اذن دیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے امام کے سامنے کیا کیا؟ جھوٹ بولا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا میرے اذن کے بغیر. تو لہٰذا امام اس بات کو جانتا تھا، تو لہٰذا امام جب اس کو بات کو جانتا تھا تو یہ معاملہ پہلے سے کیا تھا؟ پہلے سے عقد لازم تھا. یہ معاملہ پہلے سے ہی کیا تھا؟ عقد لازم تھا، جس میں کسی اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی. فرض کرو ہاں جی. تو لہٰذا اس بنا پر اس نے جھوٹ بولا اور اس نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی. اس وجہ سے امام نے کیا کیا؟ حقدار کو اپنا حق. اب جب یہ معاملہ واقعی میں صحیح تھا اور امام اس کو جانتا بھی تھا، تب بھی اگر امام اس معاملے کو صحیح قرار نہ دیتا تو کیا ہونا تھا؟ حقدار کا حق ضائع ہونا تھا، کیونکہ اصل میں یہ کنیز اور اس کا بیٹا کس کا تھا؟ یہ مشتری کا تھا، کیونکہ معاملہ پہلے سے ہی تھا. اگر امام اس معاملے کو رد کرتے، اس معاملے کو باطل قرار دیتے، تو پھر اس کا اصل میں واقعی میں جو حقدار ہے اس کو حق نہیں ملنا تھا، اس کا حق ضائع ہونا تھا. لہٰذا امام نے کیا کیا؟ رد میں ظہور رکھنے کے باوجود اس معاملے کو صحیح قرار دیا. تو لہٰذا مثل کون مالک الولیدہ کاذبا فی دعوی عدم اذن للولد، مثلا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کنیز کا مالک وہ جھوٹا تھا اپنے دعویٰ میں. کون سے دعویٰ میں؟ میں نے اپنے بیٹے کو اذن نہیں دیا تھا، اس دعویٰ میں وہ جھوٹا تھا. واقعی میں اس نے اذن دیا ہوا تھا، اور جب اذن دیا ہوا تھا تو یہ معاملہ بھی ہوا کس کے اذن سے؟ اس کے اپنے اذن سے. جب اپنے اذن سے ہوا تو معاملہ صحیح تھا، اور جب معاملہ صحیح تھا تو کنیز اس کا بیٹا کس کا تھا؟ مشتری کا تھا. اب اگر آپ امام معاملے کو باطل قرار دیتے تو مشتری کا حق ضائع ہونا تھا. فاحتال علیہ السلام حیلتاً، بس امام علیہ السلام نے ایک حیلہ شرعی اختیار کیا. یہاں پر اس قضیے کے اندر ایک ایسا حیلہ اختیار کیا، ایسا ذریعہ اختیار کیا کہ یصل بہا الحق الی صاحبہ، کے ذریعے کے ذریعے سے حق اس کے صاحب تک، اس کے مالک تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آنے رہا ہے؟ اب آگے لے جائیں یا رکھ لیں یہاں پر؟ ہاں دوسرے والا تھوڑا الگ یہاں رکھ لیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.